عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم جو ہے وہ عائد کر دی گئی ہے. ایک ہی ہفتے کے اندر اندر جو ہے ادھر جنرل فیض کو چارج شیٹ اور ادھر عمران خان کو فرد جرم. پاکستان تحریک انصاف کے انداز رنگ کافی بدلے سے دکھائی دے رہے ہیں. یس آپ یو کین لاف اباؤٹ اٹ. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں جو ہے سول نافرمانی کی جو تحریک کا شوشہ چھوڑا گیا تھا اس کو لے کے جو ہے وہ کافی اختلافات ہیں. عمران خان صاحب اس کا کال دینے کا فیصلہ جو ہے وہ خود کریں گے. انہوں نے پارٹی سے یہ اختیار لے لیا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. پچھلے 12 گھنٹے کی خبروں کو اینالائز کریں گے، ڈسکس کریں گے کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. عمران خان صاحب کے حوالے سے آج ایک بڑا کیس ان کے حوالے سے جو ہے اس کے اندر عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم جو ہے وہ عائد کر دی گئی ہے. اس کو بھی اینالائز کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو کال دی ہوئی اگلے 48 گھنٹے کے حوالے سے. اب 48 میں سے جو ہے وہ تقریباً 36 گھنٹے اب پیچھے باقی ہیں. اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ آخر 36 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، ایک معاملہ جو ہے جو بیسکلی ڈسکس ہو رہا ہے پچھلے 3-4 دن کے اندر، جو ہم نے اگر ایک برڈ آئی ویو آپ پوری سچویشن کا لیں تو وہ تو یہ ہے کہ جناب جنرل فیض کے حوالے سے جب سے وہ چارج شیٹ ہوئے ہیں، پیر والے دن سے جب سے وہ چارج شیٹ ہوئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے انداز رنگ کافی بدلے سے دکھائی دے رہے ہیں. بڑے کوآپریٹو ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف. اینڈ میں مطلب یس آپ یو کین لاف اباؤٹ اٹ. آپ اس پہ مذاق اڑا سکتے ہیں ان کا، اگلے مطلب تقریباً 10 منٹ 15 منٹ آپ مذاق اڑا سکتے ہیں. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا لیٹس گیٹ اوور ود دیٹ. اچھی بات ہے اگر ٹیبل پہ بیٹھ رہے ہیں، کمرے میں ان کے ساتھ آ کے بیٹھ رہے ہیں، معاملات کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. نتھنگ لائک اٹ. اس ملک کے لیے بہت بہتر ہے کہ تمام جتنی بھی سیاسی فورسز ہیں، تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کم از کم ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھیں، آپس میں بات چیت کریں. میں کبھی بھی اس حق میں نہیں ہوتا. پاکستان تحریک انصاف کا یا عمران خان صاحب کا بھی جب ایک مائنڈ سیٹ تھا نا کہ میں کسی طرح پیپلز پارٹی، نون لیگ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں، ہی ہیڈ دیٹ مائنڈ سیٹ. اور وہ اس وقت وہ جو کچھ بھی کرتے تھے اور وہ آج تک اس کے اثرات جو ہے وہ چلتے آئے ہیں کہ جناب میں ہوں، باقی اور کچھ نہیں ہے. اب کچھ اگر حالات بدل گئے ہیں، کوئی دماغ کو تھوڑا سا ٹھیک ہونا شروع ہوا ہے تو اچھی بات ہے. اسی طرح دوسری سائڈ کو بھی اس چیز کا دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ یہ کہیں پاکستان تحریک انصاف تو ہے ہی کچھ نہیں ہے، تو فارغ ہیں، ان کو کوئی بھی نہیں پوچھتا، یہ الیکشن ہار جاتے ہیں، تو ایسی بات نہیں، ایسا نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کا بہت بڑا ایک ووٹ بینک ہے. عمران خان آپ کو پسند ہو یا نہ پسند ہو، وہ ایک ریالٹی ہے. اس ملک میں اس کے بہت فالوورز ہیں، اس کے چاہنے والے ہیں. سو اچھی بات ہے. میں ہمیشہ مذاکرات کا، بات چیت کا جو ہے وہ دروازہ کھلا رکھنے کا میں قائل ہوں، اور اچھی بات ہے ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوتی جا رہی ہے. اس پہ مزید ابھی بات کرتے ہیں. لیکن جو دوسری جگہ عمران خان صاحب کی مشکلات کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جناب ان کے خلاف جو توشہ خانہ 2 کیس ہے اس کی سماعت اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے کی. عمران خان اور بشرا بی بی بھی اڈیالہ جیل میں موجود تھے. عمران خان اور بشرا بی بی پر فرد جرم جو ہے وہ عائد کر دی گئی ہے. بڑی دیر سے اس کا ڈیلے چل رہا تھا، کبھی بشرا بی بی نہیں آتی تھیں، وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ کافی اس میں دیر لگ رہی تھی. لیکن اب الٹیمیٹلی آج جو ہے وہ ان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. یہ فرد جرم جو ہے وہ جج شاہ رخ ارجمند نے پڑھ کے سنائی. اس کے بعد توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت 18 دسمبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. گزشتہ سماعت جو ہے وہ بیسکلی 5 دسمبر کو اڈیالہ جیل میں ہوئی تھی، اور اس دوران بشرا بی بی جو ہے وہاں پہ حاضر نہیں ہوئی تھی. اس پہ عدالت نے ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کیے تھے، اور عدالت نے ملزمہ کے ضامن کو بھی نوٹس جاری کیے تھے اور کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی تھی. تو عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 13 جولائی کو عدت کیس میں بری کیے جانے کے بعد جو ہے اس کیس میں ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ دونوں ملزمان کی ضمانت جو ہے وہ آلریڈی منظور کر چکا ہے. 23 اکتوبر کو بشرا بی بی کو رہائی مل گئی، تاہم عمران خان صاحب کو ضمانت ملنے کے باوجود جو ہے وہ رہائی نہیں مل سکی تھی. 20 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان کی 10 لاکھ روپے کے مچلکے اور 2 ضامنوں کے عوض جو ہے ضمانت منظور کر کے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا تھا. اور 22 نومبر کو اڈیالہ جیل سے ان کی رہائی کا روپکار بھی جو ہے وہ جاری کر دی گئی تھی. ستمبر 2024 میں توشہ خانہ 2 کیس کی تحقیقات کے لیے FIA کی 3 رکنی GIT جو ہے وہ تشکیل دی گئی تھی. اور نیب ترامیم کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد احتساب عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 ریفرنس نیب سے FIA کو جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا تھا. بیسکلی یہ جو توشہ خانہ 2 کیس ہے یہ 7 گھڑیوں سمیت 10 قیمتی تحائف کے خلاف قانون اپنے پاس رکھنے اور بیچنے سے متعلق ہے جو ان کے اوپر یہ والا کیس بنا ہوا ہے. اب بہت سے لوگ جو ہیں جو قانونی رائے رکھتے ہیں ان کی یہ بھی رائے ہے
کہ یہ آلریڈی توشہ خانہ کے حوالے سے آلریڈی ایک کیس ہو چکا ہوا ہے. یہ دوبارہ ایک کیس جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر بنا دیا گیا ہے. پہلے والے کیس پہ میں عمران خان صاحب کو ویسے ہی ریلیف مل گیا تھا, لیکن اب صرف ان کو پھنسانے کی خاطر جو ہے وہ ان کے اوپر ایک اور کیس بنا دیا گیا. لیکن پروسیکیوٹرز یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ کیس اس کیس سے جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, دونوں میں کافی حد تک فرق ہے. تو دیکھتے ہیں اب یہ کیس جو ہے وہ آگے کس طرح چلتا ہے. لیکن حالات اور واقعہ جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک ہی ہفتے کے اندر اندر جو ہے ادھر جنرل فیض کو چارج شیٹ اور ادھر عمران خان کو فرد جرم, ایک ہی ہفتے کے اندر جو ہے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. تو ایون تو کیسز ڈفرینٹ ہیں آبویسلی, لیکن وہاں پہ بھی ہم نے آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز یہ دیکھی تھی کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا تھا اس حوالے سے بھی جو ہے وہ جنرل فیض سے تحقیقات ہو رہی ہیں. سو اللہ کس طرح رہا ہے کہ مشکلات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی ابھی بڑھ رہی ہیں اور کم ہونے کا نام فی الحال نہیں لے رہی. اچھا, دوسری جانب جو ہے وہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. احتساب عدالت اسلام آباد کی جج عابدہ سجاد نے نواز شریف اور آصف علی زرداری کے خلاف توشہ خانہ گاڑیوں کا ریفرنس اسپیشل جج سینٹرل کو بھیجنے کا فیصلہ دے دیا ہے. نیب کی جانب سے کیس ایف آئی عدالت میں بھیجنے کی استدعا کی گئی تھی اور بیسکلی ان کے اوپر جو الزامات ہیں اس میں آصف علی زرداری, نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی, ان کے اوپر یہ الزامات ہیں کہ جناب توشہ خانہ کی گاڑیاں جو ہیں وہ ان کو دے دی گئی تھیں اور انہوں نے توشہ خانہ سے وہ گاڑیاں خرید لی تھیں. اگر آپ کو یاد ہو, یہ ایک وہی گاڑی ہے جس کا سوال میں نے شہباز شریف صاحب سے ان کے انٹرویو کے دوران بھی کیا تھا, جس کا وہ جواب نہیں دے سکے. تو انہوں نے کہا تھا مجھے نہیں پتا, مرسیڈیز گاڑی تھی, 6,40,000 روپے میں انہوں نے وہ گاڑی خریدی تھی اور تقریباً کوئی 36 لاکھ یا 40 لاکھ کی اپروکسیمیٹلی میرے خیال میں وہ گاڑی تھی جسے انہوں نے 6 لاکھ روپے میں خریدا تھا. تو یہ بیسکلی اس کا کیس ہے. اور اس کے بعد جب نیب ترامیم کر دی گئی تھی تو نیب ترامیم کی وجہ سے اب یہ کیس جو ہے وہ یہاں سے شفٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب آپ اس کی جو ہے وہ اس کو سن نہیں سکتے اس کیس کو. تو ایک جگہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ توشہ خانہ 2 اور دوسری جگہ یہاں پہ جو یہ 3 سیاسی رہنما ہیں ان کے حوالے سے گو سلو کے اوپر جو ہے یہ کیس چل رہا ہے. آصف علی زرداری صاحب آلریڈی اس کیس کے اندر جو ہے وہ یہ پلیڈ کر چکے ہیں کہ جناب مجھے تو استثنا چاہیے کیونکہ میں صدر پاکستان ہوں. تو صدر کو جو ہے آپ اس کا ٹرائل کر ہی نہیں سکتے, تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ یہ آلریڈی پلی اس کے اندر لی بھی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوئی عادل بازئی کے حوالے سے, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما ہے, لیکن مسلم لیگ نون نے یہ کلیم کیا تھا کہ نہیں یہ تو ہمارے رہنما ہے اور انہوں نے پارٹی بدل لی ہے. تو اس کے بعد ان کو الیکشن کمیشن نے جو ہے ان کے اگینسٹ ریفرنس آیا تھا اور ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا تھا. تو انہوں نے چیلنج کیا تھا اپنی یہ جو رکنیت ان کی ختم کی گئی تھی, اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا. آج اس کی سماعت ہوئی, 3 رکنی بینچ نے جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کی اور دوران سماعت سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے طریقہ کار پر سوال اٹھائے. جسٹس عائشہ ملک نے پوچھا کہ عادل بازئی کیس میں حقائق جانچنے کے لیے کمیشن نے انکوائری کیا کی. تو جسٹس عقیل عباسی نے کہا کہ بس بڑے صاحب کا خطا آ گیا تو بندے کو ڈی سیٹ کر دو, یہ نہیں ہو سکتا. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ایک حلقے کے عوام کو ڈس فرینچائز کرنے کا پیمانہ تو سخت ہونا چاہیے. درخواست گزار عادل بازئی کے وکیل سردار تیمور نے کہا کہ ایک دن معاملہ الیکشن کمیشن پہنچا, اگلے دن کارروائی شروع کر دی گئی. ہم بلوچستان ہائی کورٹ گئے کہ ہمیں متعلقہ دستاویزات تو دے دیں. ہم نے کہا کہ جو نون لیگ سے وابستگی کا بیان حلفی بتایا جا رہا ہے وہ تو ہمیں دیں. جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا وہ دستاویز تو سیکرٹ ہیں. اس دوران عدالت نے ڈی جی لا الیکشن کمیشن کو روسٹرم پر بلایا. جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ آپ کے پاس 2 بیان حلفی آئے تھے, ایک جیتنے والے کا کہہ رہا ہے, دوسرا کہہ رہا ہے میرا ہے, دوسرا وہ کہتا ہے میرا نہیں ہے. آپ نے کس اختیار کے تحت بغیر انکوائری ایک بیان حلفی کو درست مان لیا؟ کیا الیکشن کمیشن یہ کہہ سکتا ہے کہ بس ایک بیان حلفی پسند نہیں آیا دوسرا آ گیا؟ دوران سماعت جسٹس عائشہ ملک نے پوچھا کہ کیا الیکشن کمیشن ملک کے تمام عدالتوں سے بالا تر ہے؟ آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں, کیا آپ کسی کو نہیں مانتے؟ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ عدالتوں اور مجسٹریٹوں کو بھی نہیں مانتے, خود بھی انکوائری نہیں کرتے. کیا الیکشن کمیشن ایسا ٹرائل کرنے کا حق رکھتی ہے؟ ٹرائل کورٹ کی پاور الیکشن کمیشن کے پاس کہاں سے ہے؟ الیکشن کمیشن نے تو بلڈوزر لگایا ہوا ہے. اس کے بعد عدالت نے عادل بازئی کی اپیل منظور کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا اور بطور رکن قومی اسمبلی ان کی رکنیت جو ہے وہ بحال کر دی گئی. اور انہوں نے کہا کہ تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ بعد میں جاری کیا جائے گا. تو بعد میں الیکشن کمیشن نے بھی جو ہے ان کی رکنیت کو دوبارہ ایکٹیویٹ کر دیا اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے. بیسکلی 8 فروری کو عادل بازئی نے یہاں سے آزاد حیثیت میں الیکشن جیتا تھا. بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون میں جو ہے جو الزام تھا ان کے اوپر وہ یہ تھا کہ جی یہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے تھے اور بجٹ سیشن کے دوران جو ہے پارٹی ہدایت کی خلاف ورزی انہوں نے کی تھی. تو نواز شریف صاحب نے جو ہے بطور صدر مسلم لیگ نون ان کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ سردار ریاض صادق صاحب کو بھیجا تھا اور آرٹیکل 63 کے تحت عادل بازئی کی نشست کو خالی کرنے کی استدعا کی گئی تھی.
اور اسپیکر ریاض صادق نے مزید کارروائی کے بعد جو ہے وہ یہ ریفرنس الیکشن کمیشن کو ارسال کیا تھا، اور یہ ریفرنس قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے آرٹیکل 63A کے تحت ارسال کیا تھا، اور 12 نومبر کو عادل زئی کی نااہلی کے ریفرنس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، اور بعد میں یہ فیصلہ سناتے ہوئے انہیں ڈی سیٹ کر دیا گیا تھا۔ NA 262 ہے، کوئٹہ 1 کی یہ نشست ہے جسے بعد میں خالی قرار دے دیا گیا تھا۔ اب عادل بازئی جو ہے دوبارہ ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں اس کیس کے اندر۔ اس کے علاوہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی جو ہے اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے ملٹری کورٹس کیس کی جو ہے وہ سماعت کی، اور دوران سماعت جسٹس مصطفیٰ ہلانی نے ریمارکس دیے کہ ملٹری کورٹس کے زیر حراست افراد کی FIR کی نقول نہیں دی گئیں۔ اس موقع پہ وفاقی حکومت کے وکیل خواجہ حارث نے موقف اپنایا کہ ملٹری کورٹس کیس میں عدالتی فیصلہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصے میں آرمی ایکٹ دفعات کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، دوسرے حصے میں ملزمان کی ملٹری کورٹ میں کسٹڈی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ ملٹری کورٹس کا پورا کیس آرٹیکل 8 کے گرد گھومتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے پوچھا کہ کیا 5 رکنی بینچ نے آرمی ایکٹ دفعات کو آرٹیکل 8 کے متصادم قرار دیا ہے؟ فیصلے میں آرمی ایکٹ کی دفعات کو آرٹیکل 8 سے متصادم ہونے کا کیا جواز دیا گیا ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا کہ جو شخص آرم فورسز میں نہیں ہے وہ اس کے ڈسپلن کے نیچے کیسے آ سکتا ہے؟ خواجہ حارث نے جواب دیا کہ اگر قانون اجازت دیتا ہے تو ڈسپلن کا اطلاق ہوگا۔ جج صاحب نے ریمارکس یہ کہ ایک شخص آرمی میں ہے اور اس پر ملٹری ڈسپلن کا اطلاق ہوگا، ایک شخص محکمہ زراعت میں ہے اور اس پر محکمہ زراعت کے ڈسپلن کا اطلاق ہوگا۔ اگر کوئی شخص کسی محکمے میں سرے سے ہے ہی نہیں، اس پر آرم فورسز کے ڈسپلن کا اطلاق کیسے ہوگا؟ کیا غیر متعلقہ شخص کو ڈسپلن کے نیچے لانا آرٹیکل 8 کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ خواجہ حارث نے کہا کہ جی مخصوص حالات میں سویلینز پر بھی آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے، اور سپریم کورٹ کے اس نقطے پر عدالتی فیصلہ بھی موجود ہے۔ جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ FB علی اور شیخ ریاض علی کیس میں یہی قرار دیا گیا کہ 4 ججز نے فیصلے میں آرمی ایکٹ دفعات کو کالعدم کیا، جس پہ خواجہ حارث نے موقف اپنایا کہ عدالت کے پاس آرمی ایکٹ دفعات کو کالعدم کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ اس طرح تو اگر کوئی اکسانے کا سوچے، اس پر بھی آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوگا۔ کہ آرمی ایکٹ نے آئین کے آرٹیکل 8 کے سیکشن 1 کو غیر مؤثر نہیں کر دیا، کیا سویلینز پر آرمی ایکٹ کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ خواجہ حارث نے موقف اپنایا کہ ملٹری ٹرائل میں بھی فیئر ٹرائل کے آرٹیکل 10A کا اطلاق ہوتا ہے۔ جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ ملٹری کورٹ فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کو یہاں سنا جا رہا ہے، سب سے پہلے عدالتی فیصلے میں نقائص کی نشاندہی کریں۔ جج صاحب نے ریمارکس میں کہا کہ آئینی بینچ انٹرا کورٹ اپیلوں میں بھی آئینی نقطے کا جائزہ لے سکتا ہے۔ جج صاحب نے کہا کہ برادر جج کی آبزرویشن سے میرا اختلاف نہیں، فیصلے میں نقائص کی نشاندہی بھی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سب سے بڑا عہدہ صدر پاکستان کا ہے، اگر صدر ہاؤس پر حملہ ہوتا ہے تو ملزم کا ٹرائل انسداد دہشت گردی عدالت میں ہوگا، اگر آرمی املاک پر حملہ ہو تو ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا۔ خواجہ حارث نے کہا کہ یہ فیصلہ قانون سازوں نے قانون سازی سے کیا ہے۔ جسٹس مصطفیٰ ہلالی نے پوچھا کہ کیا ملٹری کورٹ ٹرائل میں وکیل کی اجازت ہوتی ہے اور ملزم کو تمام مواد فراہم کیا جاتا ہے؟ خواجہ حارث نے جواب دیا کہ ملٹری کورٹ میں ملزم کو وکیل اور تمام متعلقہ مواد فراہم کیا جاتا ہے۔ جج صاحب نے پوچھا کہ اگر ایک فوجی اپنے افسر کا قتل کر دے تو کیس کہاں چلے گا؟ خواجہ صاحب نے جواب دیا کہ جی کیس کا قتل کا کیس جو ہے عام عدالت میں چلے گا۔ جج صاحب نے پوچھا کہ جو شخص آرمی ایکٹ کا سبجیکٹ نہیں، اس کو بنیادی حقوق سے کیسے محروم کیا جا سکتا ہے؟ عام فورسز سے متعلق قوانین سول کی حد تک دیکھیں، جس پہ خواجہ حارث نے کہا کہ ڈسپلن کے بغیر آرمی کام نہیں کر سکتی۔ جج صاحب نے کہا کہ میں نے تاریخ پڑھی ہے، یہ تصور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا تھا کہ عام فورسز سویلین سے علیحدہ ہوں گی، عام فورسز کے لیے قوانین بھی علیحدہ ہوں گے، جو قوانین عام فورسز کی حد تک نہیں ہیں وہ ڈسچارج آف ڈیوٹیز نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بعد کیس کی سماعت جو ہے وہ کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جناب وی نیوز نے ایک خبر دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، جو میں ابھی آپ سے آغاز میں کہہ رہا تھا کہ اب اگلے 36 گھنٹے جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہے، تو وہ خبر یہ ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں جو ہے سول نافرمانی کی یہ جو تحریک کا شوشہ چھوڑا گیا تھا، اس کو لے کے جو ہے وہ کافی اختلافات ہیں، اور اس کی وجہ سے اب جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب اس کا کال دینے کا فیصلہ جو ہے وہ خود کریں گے، انہوں نے پارٹی سے یہ اختیار لے لیا ہے۔ تو کیونکہ پارٹی کے اندر بہت ڈویژنز پائی جاتی ہیں، ایک بہت بڑا گروپ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کال جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے، اس سے پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو عمران خان نے سول نافرمانی کی کال دینے اور تفصیلات ضل کے بائیکاٹ پر سخت موقف اپناتے ہوئے کہا ہے کہ بیرون ملک پاکستانی میری کال پر لبیک کہیں گے، اور جسے اس پالیسی سے اختلاف ہے وہ پارٹی چھوڑ سکتا ہے۔ اور عمران خان نے کہا ہے کہ ہمارے 79 لوگوں پر گولیاں چلائی گئی اور ہمارے 200 کارکن لاپتہ ہیں، لیکن پارٹی نے اس معاملے کو اس طرح نہیں اٹھایا جس طرح اٹھانا چاہیے تھا۔ ذرائع نے بتایا کہ عمران خان نے واضح کیا ہے کہ سول نافرمانی کی کال ہر صورت دی جائے گی، اور یہ میری کال ہوگی، اور کسی کو اس سے اختلاف ہے تو وہ پارٹی سے علیحدہ ہو جائے۔
سابق وزیر اعظم 15 دسمبر تک سول نافرمانی کی کال جو ہے وہ دیں گے. تو 15 دسمبر کے اندر جو ہے اب 3 دن رہ گئے ہیں, اور اس کے پہلے مرحلے میں جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں انہیں بینکنگ چینلز کے ذریعے پیسہ پاکستان نہ بھجوانے کی جو ہے اپیل کی جائے گی. اچھا, دوسرا انہوں نے جو ایک آلریڈی وہ سٹارٹ کی ہوئی ہے جو عسکری پروڈکٹس کے حوالے سے جو بائیکاٹ ہے, میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی چند جو وہ تھیں کیا کہتے ہیں جو کمپنیز تھیں ان کے شیئرز کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا. تو اس سلسلے میں فوجی فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ جو ہے یہ آپ اسکرین کے اوپر جو ہے یہ شیئر کی پرائس دیکھ رہے ہیں, یہ آج صرف ایک دن کی اس کی اڑان ہے جو صرف ایک دن کے اندر آئی ہے. اب ایون دو مارکیٹ بھی جو ہے, میں آئی ہیو ٹو ٹیل یو کہ مارکیٹ جو ہے وہ آج بہت پازیٹیو نظر آ رہی تھی. 3000 پوائنٹس جو ہے اس کے اندر اضافہ دیکھا گیا. کل ویسے ہی آخری ٹریڈنگ ڈے ہے ہفتے کا, اور منڈے کو یعنی کہ 16 تاریخ کو جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے مانیٹری پالیسی کا اعلان ہونا ہے, اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. مختلف ہاؤسز جو ہیں وہ مختلف اس پہ رائے دے رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ جی 1.5% کی کمی ہو سکتی ہے انٹرسٹ ریٹ میں, کوئی کہہ رہا ہے کہ 2% کی ہوگی. لیکن یہ آپ کے سامنے ہے کہ ایف ایف سی جو ہے جو عسکری, یہ بھی ایک عسکری پروڈکٹ ہے, تو اس کا شیئر جو ہے یہ اوپر کی طرف ہی جائے جا رہا ہے. لگ نہیں رہا کہ مارکیٹ یا پھر لوگ جو ہیں وہ عسکری پروڈکٹس کو بہت زیادہ سیریسلی لے رہے ہیں. ایون دو جو ان کے باہر بیٹھے ہوئے نمونے ہیں سارے کے سارے جو یوٹیوبر ہیں وہ انہوں نے انی مچا دیا, انہوں نے کہا جی تہاڈی سوچ تو باہر کی حال ہو گیا, بیڑا ہی غرق ہو گیا. تو میں تو کہتا ہوں کہ جی بالکل ٹھیک ہے. میں تو کہتا ہوں, میں نے پہلے بھی کہا تھا ڈی ایچ سے پلاٹ بیچنا شروع کرو, تو تہاڈی مہربانی اپنا فون نمبر ضرور دیا کرو, اور ساتھ یہ بتایا کریں کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر ہوں اور اس وجہ سے ڈی ایچ اے کا پلاٹ اپنا سیل کرنے لگا. تو فوراً جو ہے وہ نکالنے والی بات کریں. لوگ بڑا تیار بیٹھے ہوئے ایویں خام خواہ پاگلوں کی طرح جا کے گاڑیاں بلیک پہ بیچتے ہیں, جا کے جو گاڑیاں خریدتے ہیں جا کے گاڑیاں لے کے اپنے گھروں پہ رکھتے ہیں کہ جناب اس کو ہم بلیک میں بیچیں گے, جا کے پلاٹ لے لو, اینے سستے پلاٹ تو ملیں گے. تو یہاں سے آغاز کریں, اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو یہاں سے اس بات کا آغاز کریں. اچھا جی, اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے تھانہ شادمان جلاؤ گھراؤ کیس میں پی ٹی آئی رہنماؤں شاہ محمود قریشی, ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمود الرشید پر بھی فرد جرم عائد کر دی ہے. اے ٹی سی عدالت کے جج مناظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں سماعت کی اور فرد جرم جو ہے وہ پڑھ کے سنائی, اور شادمان جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں فرد جرم عائد کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر گواہوں کو جو ہے وہ طلب کر دیا گیا ہے, اور 19 دسمبر تک یہ سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ جناب سپریم کورٹ آئینی بینچ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی سمیت دیگر کی درخواستیں جو ہیں وہ خارج کر دیں, اور ان درخواستوں کو مسترد کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ سنایا گیا. انہوں نے جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس ختم ہو چکا ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آرڈیننس کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر میں پارلیمنٹ نے قانون سازی کر دی ہے. وکیل نے کہا کہ آرڈیننس کے تحت کمیٹی کے ایکشن کو قدم قرار دیا جائے. جج صاحب نے کہا کہ قانون آ جائے تو آرڈیننس خود بخود ختم ہو جاتا ہے. جج صاحب نے کہا کہ آرڈیننس کے تحت بنی کمیٹی ختم ہو گئی, کمیٹی کے فیصلوں کو پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کا تحفظ حاصل ہے. اچھا, اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, اس کے بارے میں پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ یہ جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ 26 نومبر اور یہ لوگ ان کے باہر والے جو خاص طور پہ بیٹھے ہوئے لونڈے لپاڑے, وہ اس کو اسلام آباد میسیکر کا لفظ جو ہے وہ دیتے ہیں, اور اس کے اوپر بڑی ہائپ دی جاتی ہے. ان لوگوں نے بہت سے ویلاگس کیے ہیں, وہ ویوز کی خاطر جو ہے اس قسم کی چٹپٹی باتیں بھی بہت کرتے ہیں کہ وہ ایگزیجریٹ کر کے چیز کو بتا رہے ہیں. میں بار بار میرا اس کے اندر پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا جو 12 کا فگر ہے 12 افراد کے حوالے سے میں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہوں گا, کیونکہ وہ ایک آفیشیل ورژن ہے. باقی یہ جو لونڈے لپاڑے باہر بیٹھ کے کرتے ہیں, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب اس کے اوپر پچھلے 26 تاریخ سے اب تک متعدد بار ان کے رہنماؤں کو کہا گیا کہ جائیں جا کے ایف آئی آر کٹوائیں, جائیں جا کے ایف آئی آر کٹوائیں. وہ ایف آئی آر آج ابھی تک نہیں کٹی ہے. مطلب آج جو ہے وہ 12 دسمبر ہو چکی ہے, لیکن وہ ایف آئی آر ابھی تک نہیں کٹی ہے, اور نہ انہوں نے اٹیمپٹ کی ہے. یا تو یہ ہونا کہ انہوں نے اٹیمپٹ کی ہو اور اگلوں نے کاٹنے سے انکار کر دیا ہو, تو نہ انہوں نے اٹیمپٹ کی ہے اور نہ وہ ایف آئی آر ابھی تک کٹی ہے. اس کی سنجیدگی کا آپ صرف اندازہ جو ہے وہ اس بات سے لگا لیجیے. اور کل یہ ہوا تھا کہ 8 فروری کے جو الیکشنز تھے اس سلسلے میں جب کیس لگا تو حامد خان صاحب کو کیس کا نہیں پتا تھا. تو اپنے طریقے جو ہیں وہ یوں چل رہے ہیں قانونی معاملات. اور ذہن میں رکھیے گا یہ وہ پارٹی ہے جو اس وقت وکیلوں سے بھری ہوئی ہے. ان کا چیئرمین وکیل ہے, ان کا سیکرٹری جنرل وکیل ہے, دونوں وکیل ہیں, اور اس کے علاوہ وکیلوں کی بھرمار ہے. لیکن اپنے قانونی معاملات کو کس طرح لے کے چلنا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. کرکٹ کے میدان سے خبر, اور وہ خبر یہ ہے جناب کہ جیسن گلسپی جو پاکستان کے کوچ ہیں ٹیسٹ سائٹ کے, انہوں نے جناب ساؤتھ افریقہ جانے سے انکار کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب ان کے بیسکلی جو اسسٹنٹ کوچ تھے ان کی چونکہ ایکسٹینشن جو ہے, ان کو بھی ایکسٹینشن کا مسئلہ تھا, تو ان کی ایکسٹینشن جو ہے وہ نہیں دی گئی ٹم نیلسن کی,
تو اس کے اوپر وہ ناراض ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی میں نے نہیں جانا، اور یہ کہا جا رہا ہے پی سی بی کی جانب سے کہ موسٹ پرابلی عاقب جاوید کو یہ ذمہ داری بھی جو ہے وہ اب دے دی جائے گی. تو ہمارے یہاں یہ میوزیکل چیئر جو ہے وہ کوچز کی کوئی اب سے نہیں چل رہی، پچھلے کئی سالوں سے جو ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے، ایک آتا ہے تو ایک جو ہے وہ چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے بانی پرویز خٹک صاحب سے ملاقات ہوئی. بڑے دیر کے بعد پرویز خٹک صاحب کی کوئی تصویر، کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ نظر آئی ہے، اور وہ کافی غیر متحرک ہو گئے تھے. 8 فروری کے الیکشن کو ہارنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ پارٹی کے تمام معاملات سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی تھی. تو اب میں ان کے بارے میں خبر پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں اگر وفاقی حکومت جو ہے وہ مجھے کوئی ذمہ داری دیتی ہے تو وہ میں نبھانے کے لیے تیار ہوں. تو اب پتہ نہیں وفاقی حکومت بھی تیار ہے ان کو کوئی ذمہ داری دینے کے لیے یا نہیں ہے. لیکن واٹ اے ڈاؤن فال. مطلب یہ وہی پرویز خٹک ہیں جن کی انگلی کے اوپر جو ہے پورا خیبر پختونخوا چلتا تھا، اور آج یہ صورتحال ہے کہ ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.